سمجھے یہ بیٹھے تھے کہ فجر ہر حال میں شیر کو اس ہسپتال سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن فی الحال یہ آسان نہیں، کیونکہ شیر کے چچا نے ہسپتال کو باری رقم دے رکھی ہے اور سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے۔ ایسی صورتحال میں فجر اب ایک آخری امید کی طرف بڑھتی ہے، شیر کی پھپھی کی طرف، جو اگلے ہی دن پاکستان واپس لوٹ رہی ہے۔ انہیں بھی اب شیر کی ماں کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، کیسے وہ دولت اور جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے شیر کے والد کو بھی مروا دیا تھا۔ اب وہی اپنی گندی سوچ سے شیر کو تڑپاتا چھوڑنا چاہتی ہے تاکہ اس کی جائیداد ہتھیا سکے، لیکن شیر کی پھپھی کمال کی عورت ہے۔ ایک بار جب انہوں نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، اب پھر سے فجر کی التجا پر لوٹ رہی ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک پرانی دشمنی بھی ہے جو شیر اور فجر دونوں کے داداؤں کی ایک غلطی سے شروع ہوئی تھی۔ اب وہی زمین کا تنازع عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جیت شیر کی ماں اور ان کے بھائی کو ملتی ہے، جو ان دندوں میں ماہر ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی فجر کے والد کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زمین بھی ہے اور عزت بھی۔ یہ باتیں فجر کے والد کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر کی کچھ عورتیں انہیں بھڑکاتی ہے، کہتی ہے کہ دشمن کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، اپنی بیٹی سے کہو اس کی جان لے لے۔ اور پھر جب فجر گھر لوٹتی ہے تو اس کے والد اس سے کہتے ہیں کہ تم ہی کہتی تھی کہ کسی کی جان لے بھی سکتی ہو اور بچا بھی سکتی ہو، اب وقت ہے، دشمن کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اسے مار ڈالو۔ یہ سن کر فجر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے والد سے جھوٹا وعدہ کر دیتی ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کا والد کسی اور سے شیر کو مروا دے گا۔ ہسپتال لوٹ کر فجر بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ شیر پوچھتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، لیکن فجر کچھ نہیں بتاتی، صرف کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر وہ پورا منصوبہ شیر کو سمجھاتی ہے۔ رات کے وقت ہم بھاگیں گے اور تمہیں ڈاکٹروں کے سامنے پاگل پن کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رات ہوتی ہے، فجر ایک اور ہسپتال میں منتقل کرنے کا جھوٹا بہانہ بناتی ہے۔ اس وقت کی ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا انجان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر فجر اور شیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی پہلے سے تیار ہوتی ہے، وہ دونوں کسی اور ہسپتال یا پھر کسی اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کچھ مہینوں تک سب کی نظروں سے چھپے رہیں گے، کیونکہ اگر فجر گھر لوٹتی ہے تو ہر کوئی اس سے سوال کرے گا اور اب وہ راز سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ فجر ہر حال میں شیر کو اس ہسپتال سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن فی الحال یہ آسان نہیں، کیونکہ شیر کے چچا نے ہسپتال کو باری رقم دے رکھی ہے اور سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے۔ ایسی صورتحال میں فجر اب ایک آخری امید کی طرف بڑھتی ہے، شیر کی پھپھی کی طرف، جو اگلے ہی دن پاکستان واپس لوٹ رہی ہے۔ انہیں بھی اب شیر کی ماں کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، کیسے وہ دولت اور جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے شیر کے والد کو بھی مروا دیا تھا۔ اب وہی اپنی گندی سوچ سے شیر کو تڑپتا چھوڑنا چاہتی ہے تاکہ اس کی جائیداد ہتھیا سکے، لیکن شیر کی پھپھی کمال کی عورت ہے۔ ایک بار جب انہوں نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، اب پھر سے فجر کی التجا پر لوٹ رہی ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک پرانی دشمنی بھی ہے جو شیر اور فجر دونوں کے داداؤں کی ایک غلطی سے شروع ہوئی تھی۔
اب وہی زمین کا تنازع عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جیت شیر کی ماں اور ان کے بھائی کو ملتی ہے جو ان دندوں میں ماہر ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی فجر کے والد کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زمین بھی ہے اور عزت بھی۔ یہ باتیں فجر کے والد کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر کی کچھ عورتیں انہیں بھڑکاتی ہے، کہتی ہے کہ دشمن کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، اپنی بیٹی سے کہو اس کی جان لے لے۔ اور پھر جب فجر گھر لوٹتی ہے تو اس کے والد اس سے کہتے ہیں کہ تم ہی کہتی تھی کہ کسی کی جان لے بھی سکتی ہو اور بچا بھی سکتی ہو، اب وقت ہے، دشمن کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اسے مار ڈالو۔ یہ سن کر فجر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے والد سے جھوٹا وعدہ کر دیتی ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کا والد کسی اور سے شیر کو مروا دے گا۔ ہسپتال لوٹ کر فجر بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ شیر پوچھتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، لیکن فجر کچھ نہیں بتاتی، صرف کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر وہ پورا منصوبہ شیر کو سمجھاتی ہے، رات کے وقت ہم بھاگیں گے اور تمہیں ڈاکٹروں کے سامنے پاگل پن کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رات ہوتی ہے، فجر ایک اور ہسپتال میں منتقل کرنے کا جھوٹا بہانہ بناتی ہے۔ اس وقت کی ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا انجان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر فجر اور شیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی پہلے سے تیار ہوتی ہے، وہ دونوں کسی اور ہسپتال یا پھر کسی اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کچھ مہینوں تک سب کی نظروں سے چھپے رہیں گے، کیونکہ اگر فجر گھر لوٹتی ہے تو ہر کوئی اس سے سوال کرے گا اور اب وہ راز سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ فجر ہر حال میں شیر کو اس ہسپتال سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن فی الحال یہ آسان نہیں، کیونکہ شیر کے چچا نے ہسپتال کو بھاری رقم دے رکھی ہے اور سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے۔ ایسی صورتحال میں فجر اب ایک آخری امید کی طرف بڑھتی ہے، شیر کی پھپھی کی طرف، جو اگلے ہی دن پاکستان واپس لوٹ رہی ہے۔ انہیں بھی اب شیر کی ماں کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، کیسے وہ دولت اور جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے شیر کے والد کو بھی مروا دیا تھا۔ اب وہی اپنی گندی سوچ سے شیر کو تڑپاتا چھوڑنا چاہتی ہے تاکہ اس کی جائیداد ہتھیا سکے، لیکن شیر کی پھپھی کمال کی عورت ہے۔ ایک بار جب انہوں نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، اب پھر سے فجر کی التجا پر لوٹ رہی ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک پرانی دشمنی بھی ہے جو شیر اور فجر دونوں کے داداؤں کی ایک غلطی سے شروع ہوئی تھی۔ اب وہی زمین کا تنازع عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جیت شیر کی ماں اور ان کے بھائی کو ملتی ہے جو ان دندوں میں ماہر ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی فجر کے والد کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زمین بھی ہے اور عزت بھی۔ یہ باتیں فجر کے والد کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر کی کچھ عورتیں انہیں بھڑکاتی ہے، کہتی ہے کہ دشمن کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، اپنی بیٹی سے کہو اس کی جان لے لے۔ اور پھر جب فجر گھر لوٹتی ہے تو اس کے والد اس سے کہتے ہیں کہ تم ہی کہتی تھی کہ کسی کی جان لے بھی سکتی ہو
اور بچا بھی سکتی ہو۔ اب وقت ہے، دشمن کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اسے مار ڈالو۔ یہ سن کر فجر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے والد سے جھوٹا وعدہ کر دیتی ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کا والد کسی اور سے شیر کو مروا دے گا۔ ہسپتال لوٹ کر فجر بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ شیر پوچھتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، لیکن فجر کچھ نہیں بتاتی، صرف کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر وہ پورا منصوبہ شیر کو سمجھاتی ہے۔ رات کے وقت ہم بھاگیں گے اور تمہیں ڈاکٹروں کے سامنے پاگل پن کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رات ہوتی ہے، فجر ایک اور ہسپتال میں منتقل کرنے کا جھوٹا بہانہ بناتی ہے۔ اس وقت کی ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا انجان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر فجر اور شیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی پہلے سے تیار ہوتی ہے، وہ دونوں کسی اور ہسپتال یا پھر کسی اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کچھ مہینوں تک سب کی نظروں سے چھپے رہیں گے؟ کیونکہ اگر فجر گھر لوٹتی ہے تو ہر کوئی اس سے سوال کرے گا اور اب وہ راز سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ فجر ہر حال میں شیر کو اس ہسپتال سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن فی الحال یہ آسان نہیں، کیونکہ شیر کے چچا نے ہسپتال کو بھاری رقم دے رکھی ہے اور سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے۔ ایسی صورتحال میں فجر اب ایک آخری امید کی طرف بڑھتی ہے، شیر کی پھپھی کی طرف، جو اگلے ہی دن پاکستان واپس لوٹ رہی ہے۔ انہیں بھی اب شیر کی ماں کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، کیسے وہ دولت اور جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے شیر کے والد کو بھی مروا دیا تھا۔ اب وہی اپنی گندی سوچ سے شیر کو تڑپتا چھوڑنا چاہتی ہے تاکہ اس کی جائیداد ہتھیا سکے، لیکن شیر کی پھپھی کمال کی عورت ہے۔ ایک بار جب انہوں نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، اب پھر سے فجر کی التجا پر لوٹ رہی ہے۔ ان سب کے پیچھے ایک پرانی دشمنی بھی ہے جو شیر اور فجر دونوں کے داداؤں کی ایک غلطی سے شروع ہوئی تھی۔ اب وہی زمین کا تنازع عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جیت شیر کی ماں اور ان کے بھائی کو ملتی ہے، جو ان دندوں میں ماہر ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی فجر کے والد کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زمین بھی ہے اور عزت بھی۔ یہ باتیں فجر کے والد کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر کی کچھ عورتیں انہیں بھڑکاتی ہے، کہتی ہے کہ دشمن کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، اپنی بیٹی سے کہو اس کی جان لے لے۔ اور پھر جب فجر گھر لوٹتی ہے تو اس کے والد اس سے کہتے ہیں کہ تم ہی کہتی تھی کہ کسی کی جان لے بھی سکتی ہو اور بچا بھی سکتی ہو، اب وقت ہے، دشمن کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اسے مار ڈالو۔ یہ سن کر فجر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے والد سے جھوٹا وعدہ کر دیتی ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، کیونکہ
اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کا والد کسی اور سے شیر کو مروا دے گا۔ ہسپتال لوٹ کر فجر بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ شیر پوچھتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، لیکن فجر کچھ نہیں بتاتی، صرف کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر وہ پورا منصوبہ شیر کو سمجھاتی ہے۔ رات کے وقت ہم بھاگیں گے اور تمہیں ڈاکٹروں کے سامنے پاگل پن کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رات ہوتی ہے۔ فجر ایک اور ہسپتال میں منتقل کرنے کا جھوٹا بہانہ بناتی ہے۔ اس وقت کی ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا انجان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر فجر اور شیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی پہلے سے تیار ہوتی ہے۔ وہ دونوں کسی اور ہسپتال یا پھر کسی اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کچھ مہینوں تک سب کی نظروں سے چھپے رہیں گے؟ کیونکہ اگر فجر گھر لوٹتی ہے تو ہر کوئی اس سے سوال کرے گا اور اب وہ راز سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ فجر ہر حال میں شیر کو اس ہسپتال سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن فی الحال یہ آسان نہیں، کیونکہ شیر کے چچا نے ہسپتال کو بھاری رقم دے رکھی ہے اور سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے۔ ایسی صورتحال میں فجر اب ایک آخری امید کی طرف بڑھتی ہے، شیر کی پھوپھی کی طرف، جو اگلے ہی دن پاکستان واپس لوٹ رہی ہے۔ انہیں بھی اب شیر کی ماں کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، کیسے وہ دولت اور جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے شیر کے والد کو بھی مروا دیا تھا۔ اب وہی اپنی گندی سوچ سے شیر کو تڑپاتا چھوڑنا چاہتی ہے تاکہ اس کی جائیداد ہتھیا سکے، لیکن شیر کی پھوپھی کمال کی عورت ہے۔ ایک بار جب انہوں نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، اب پھر سے فجر کی التجا پر لوٹ رہی ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک پرانی دشمنی بھی ہے جو شیر اور فجر دونوں کے داداؤں کی ایک غلطی سے شروع ہوئی تھی۔ اب وہی زمین کا تنازع عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جیت شیر کی ماں اور ان کے بھائی کو ملتی ہے جو ان دندوں میں ماہر ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی فجر کے والد کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زمین بھی ہے اور عزت بھی۔ یہ باتیں فجر کے والد کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر کی کچھ عورتیں انہیں بھڑکاتی ہے، کہتی ہے کہ دشمن کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، اپنی بیٹی سے کہو اس کی جان لے لے۔ اور پھر جب فجر گھر لوٹتی ہے تو اس کے والد اس سے کہتے ہیں کہ تم ہی کہتی تھی کہ کسی کی جان لے بھی سکتی ہو اور بچا بھی سکتی ہو، اب وقت ہے، دشمن کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اسے مار ڈالو۔ یہ سن کر فجر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے والد سے جھوٹا وعدہ کر دیتی ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کا والد کسی اور سے شیر کو مروا دے گا۔ ہسپتال لوٹ کر فجر بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ شیر پوچھتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، لیکن فجر کچھ نہیں بتاتی، صرف کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر وہ پورا منصوبہ شیر کو سمجھاتی ہے۔ رات کے وقت ہم بھاگیں گے اور تمہیں ڈاکٹروں کے سامنے پاگل پن کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رات ہوتی ہے۔ فجر ایک اور ہسپتال میں منتقل کرنے کا جھوٹا بہانہ بناتی ہے۔ اس وقت کی ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا انجان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر فجر اور شیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی پہلے سے تیار ہوتی ہے۔ وہ دونوں کسی اور ہسپتال یا پھر کسی اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کچھ مہینوں تک سب کی نظروں سے چھپے رہیں گے؟ کیونکہ اگر فجر گھر لوٹتی ہے تو ہر کوئی اسے سوال کرے گا اور اب وہ راز سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ فجر ہر حال میں شیر کو اس ہسپتال سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن فی الحال یہ آسان نہیں، کیونکہ شیر کے چچا نے ہسپتال کو بھاری رقم
دے رکھی ہے اور سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے۔ ایسی صورتحال میں فجر اب ایک آخری امید کی طرف بڑھتی ہے، شیر کی پھپھی کی طرف، جو اگلے ہی دن پاکستان واپس لوٹ رہی ہے۔ انہیں بھی اب شیر کی ماں کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، کیسے وہ دولت اور جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے شیر کے والد کو بھی مروا دیا تھا۔ اب وہی اپنی گندی سوچ سے شیر کو تڑپتا چھوڑنا چاہتی ہے تاکہ اس کی جائیداد ہتھیا سکے، لیکن شیر کی پھپھی کمال کی عورت ہے۔ ایک بار جب انہوں نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، اب پھر سے فجر کی التجا پر لوٹ رہی ہے۔ ان سب کے پیچھے ایک پرانی دشمنی بھی ہے جو شیر اور فجر دونوں کے داداؤں کی ایک غلطی سے شروع ہوئی تھی۔ اب وہی زمین کا تنازع عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جیت شیر کی ماں اور ان کے بھائی کو ملتی ہے جو ان دندوں میں ماہر ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی فجر کے والد کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زمین بھی ہے اور عزت بھی۔ یہ باتیں فجر کے والد کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر کی کچھ عورتیں انہیں بھڑکاتی ہے، کہتی ہے کہ دشمن کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، اپنی بیٹی سے کہو اس کی جان لے لے۔ اور پھر جب فجر گھر لوٹتی ہے تو اس کے والد اسے کہتے ہیں کہ تم ہی کہتی تھی کہ کسی کی جان لے بھی سکتی ہو اور بچا بھی سکتی ہو، اب وقت ہے، دشمن کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اسے مار ڈالو۔ یہ سن کر فجر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے والد سے جھوٹا وعدہ کر دیتی ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کا والد کسی اور سے شیر کو مروا دے گا۔ ہسپتال لوٹ کر فجر بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ شیر پوچھتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، لیکن فجر کچھ نہیں بتاتی، صرف کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر وہ پورا منصوبہ شیر کو سمجھاتی ہے، رات کے وقت ہم بھاگیں گے اور تمہیں ڈاکٹروں کے سامنے پاگل پن کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رات ہوتی ہے، فجر ایک اور ہسپتال میں منتقل کرنے کا جھوٹا بہانہ بناتی ہے۔ اس وقت کی ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا انجان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر فجر اور شیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی پہلے سے تیار ہوتی ہے، وہ دونوں کسی اور ہسپتال یا پھر کسی اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کچھ مہینوں تک سب کی نظروں سے چھپے رہیں گے، کیونکہ اگر فجر گھر لوٹتی ہے تو ہر کوئی اس سے سوال کرے گا اور اب وہ راز سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ فجر ہر حال میں شیر کو اس ہسپتال سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن فی الحال یہ آسان نہیں، کیونکہ شیر کے چچا نے ہسپتال کو بھاری رقم دے رکھی ہے اور سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے۔ ایسی صورتحال میں فجر اب ایک آخری امید کی طرف بڑھتی ہے، شیر کی پھپھی کی طرف، جو اگلے ہی دن پاکستان واپس لوٹ رہی ہے۔ انہیں بھی اب شیر کی ماں کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، کیسے وہ دولت اور جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے شیر کے والد کو بھی مروا دیا تھا۔ اب وہی اپنی گندی سوچ سے شیر کو تڑپاتا چھوڑنا چاہتی ہے تاکہ اس کی جائیداد ہتھیا سکے، لیکن شیر کی پھپھی کمال کی عورت ہے۔ ایک بار جب انہوں نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، اب پھر سے فجر کی التجا پر لوٹ رہی ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک پرانی دشمنی بھی ہے جو شیر اور فجر دونوں کے داداؤں کی ایک غلطی سے شروع ہوئی تھی۔ اب وہی زمین کا تنازع عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جیت شیر کی ماں اور ان کے بھائی کو ملتی ہے جو ان دندوں میں ماہر ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی فجر کے والد کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زمین بھی ہے اور عزت بھی۔ یہ باتیں فجر کے والد کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر کی کچھ عورتیں
انہیں بھڑکاتی ہے، کہتی ہے کہ دشمن کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، اپنی بیٹی سے کہو اس کی جان لے لے۔ اور پھر جب فجر گھر لوٹتی ہے تو اس کے والد اس سے کہتے ہیں کہ تم ہی کہتی تھی کہ کسی کی جان لے بھی سکتی ہو اور بچا بھی سکتی ہو، اب وقت ہے، دشمن کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اسے مار ڈالو۔ یہ سن کر فجر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے والد سے جھوٹا وعدہ کر دیتی ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کا والد کسی اور سے شیر کو مروا دے گا۔ ہسپتال لوٹ کر فجر بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ شیر پوچھتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، لیکن فجر کچھ نہیں بتاتی، صرف کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر وہ پورا منصوبہ شیر کو سمجھاتی ہے، رات کے وقت ہم بھاگیں گے اور تمہیں ڈاکٹروں کے سامنے پاگل پن کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رات ہوتی ہے، فجر ایک اور ہسپتال میں منتقل کرنے کا جھوٹا بہانہ بناتی ہے۔ اس وقت کی ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا انجان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر فجر اور شیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی پہلے سے تیار ہوتی ہے، وہ دونوں کسی اور ہسپتال یا پھر کسی اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کچھ مہینوں تک سب کی نظروں سے چھپے رہیں گے؟ کیونکہ اگر فجر گھر لوٹتی ہے تو ہر کوئی اس سے سوال کرے گا اور اب وہ راز سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ فجر ہر حال میں شیر کو اس ہسپتال سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن فی الحال یہ آسان نہیں، کیونکہ شیر کے چچا نے ہسپتال کو بھاری رقم دے رکھی ہے اور سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے۔ ایسی صورتحال میں فجر اب ایک آخری امید کی طرف بڑھتی ہے، شیر کی پھپھی کی طرف، جو اگلے ہی دن پاکستان واپس لوٹ رہی ہے۔ انہیں بھی اب شیر کی ماں کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، کیسے وہ دولت اور جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے شیر کے والد کو بھی مروا دیا تھا۔ اب وہی اپنی گندی سوچ سے شیر کو تڑپتا چھوڑنا چاہتی ہے تاکہ اس کی جائیداد ہتھیا سکے، لیکن شیر کی پھوپھی کمال کی عورت ہے۔ ایک بار جب انہوں نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، اب پھر سے فجر کی التجا پر لوٹ رہی ہے۔ ان سب کے پیچھے ایک پرانی دشمنی بھی ہے جو شیر اور فجر دونوں کے داداؤں کی ایک غلطی سے شروع ہوئی تھی۔ اب وہی زمین کا تنازع عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جیت شیر کی ماں اور ان کے بھائی کو ملتی ہے جو ان دندوں میں ماہر ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی فجر کے والد کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زمین بھی ہے اور عزت بھی۔ یہ باتیں فجر کے والد کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر کی کچھ عورتیں انہیں بھڑکاتی ہے، کہتی ہے کہ دشمن کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، اپنی بیٹی سے کہو اس کی جان لے لے۔ اور پھر جب فجر گھر لوٹتی ہے تو اس کے والد اس سے کہتے ہیں کہ تم ہی کہتی تھی کہ کسی کی جان لے بھی سکتی ہو اور بچا بھی سکتی ہو، اب وقت ہے، دشمن کا بیٹا
ہمارے پاس ہے، اسے مار ڈالو۔ یہ سن کر فجر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے والد سے جھوٹا وعدہ کر دیتی ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کا والد کسی اور سے شیر کو مروا دے گا۔ ہسپتال لوٹ کر فجر بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ شیر پوچھتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، لیکن فجر کچھ نہیں بتاتی، صرف کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر وہ پورا منصوبہ شیر کو سمجھاتی ہے۔ رات کے وقت ہم بھاگیں گے اور تمہیں ڈاکٹروں کے سامنے پاگل پن کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رات ہوتی ہے۔ فجر ایک اور ہسپتال میں منتقل کرنے کا جھوٹا بہانہ بناتی ہے۔ اس وقت کی ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا انجان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر فجر اور شیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی پہلے سے تیار ہوتی ہے۔ وہ دونوں کسی اور ہسپتال یا پھر کسی اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کچھ مہینوں تک سب کی نظروں سے چھپے رہیں گے؟ کیونکہ اگر فجر گھر لوٹتی ہے تو ہر کوئی اس سے سوال کرے گا اور اب وہ راز سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ فجر ہر حال میں شیر کو اس ہسپتال سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن فی الحال یہ آسان نہیں، کیونکہ شیر کے چچا نے ہسپتال کو بھاری رقم دے رکھی ہے اور سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے۔ ایسی صورتحال میں فجر اب ایک آخری امید کی طرف بڑھتی ہے، شیر کی پھوپھی کی طرف، جو اگلے ہی دن پاکستان واپس لوٹ رہی ہے۔ انہیں بھی اب شیر کی ماں کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، کیسے وہ دولت اور جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے شیر کے والد کو بھی مروا دیا تھا۔ اب وہی اپنی گندی سوچ سے شیر کو تڑپاتا چھوڑنا چاہتی ہے تاکہ اس کی جائیداد ہتھیا سکے، لیکن شیر کی پھوپھی کمال کی عورت ہے۔ ایک بار جب انہوں نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، اب پھر سے فجر کی التجا پر لوٹ رہی ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک پرانی دشمنی بھی ہے جو شیر اور فجر دونوں کے داداؤں کی ایک غلطی سے شروع ہوئی تھی۔ اب وہی زمین کا تنازع عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جیت شیر کی ماں اور ان کے بھائی کو ملتی ہے جو ان دندوں میں ماہر ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی فجر کے والد کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زمین بھی ہے اور عزت بھی۔ یہ باتیں فجر کے والد کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر کی کچھ عورتیں انہیں بھڑکاتی ہے، کہتی ہے کہ دشمن کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، اپنی بیٹی سے کہو اس کی جان لے لے۔ اور پھر جب فجر گھر لوٹتی ہے تو اس کے والد اس سے کہتے ہیں کہ تم ہی کہتی تھی کہ کسی کی جان لے بھی سکتی ہو اور بچا بھی سکتی ہو، اب وقت ہے، دشمن کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اسے مار ڈالو۔ یہ سن کر فجر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے والد سے جھوٹا وعدہ کر دیتی ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کا والد کسی اور سے شیر کو مروا دے گا۔ ہسپتال لوٹ کر فجر بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ شیر پوچھتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، لیکن فجر کچھ نہیں بتاتی، صرف کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر وہ پورا منصوبہ شیر کو سمجھاتی ہے۔ رات کے وقت ہم بھاگیں گے اور تمہیں ڈاکٹروں کے سامنے پاگل پن کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رات ہوتی ہے۔ فجر ایک اور ہسپتال میں منتقل کرنے کا جھوٹا بہانہ بناتی ہے۔ اس وقت کی ڈیوٹی پر
جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا انجان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر فجر اور شیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی پہلے سے تیار ہوتی ہے، وہ دونوں کسی اور ہسپتال یا پھر کسی اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کچھ مہینوں تک سب کی نظروں سے چھپے رہیں گے؟ کیونکہ اگر فجر گھر لوٹتی ہے تو ہر کوئی اس سے سوال کرے گا اور اب وہ راز سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ فجر ہر حال میں شیر کو اس ہسپتال سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن فی الحال یہ آسان نہیں کیونکہ شیر کے چچا نے ہسپتال کو بھاری رقم دے رکھی ہے اور سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے۔ ایسی صورتحال میں فجر اب ایک آخری امید کی طرف بڑھتی ہے، شیر کی پھپھی کی طرف، جو اگلے ہی دن پاکستان واپس لوٹ رہی ہے۔ انہیں بھی اب شیر کی ماں کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، کیسے وہ دولت اور جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے شیر کے والد کو بھی مروا دیا تھا۔ اب وہی اپنی گندی سوچ سے شیر کو تڑپتا چھوڑنا چاہتی ہے تاکہ اس کی جائیداد ہتھیا سکے، لیکن شیر کی پھپھی کمال کی عورت ہے۔ ایک بار جب انہوں نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، اب پھر سے فجر کی التجا پر لوٹ رہی ہے۔ ان سب کے پیچھے ایک پرانی دشمنی بھی ہے جو شیر اور فجر دونوں کے داداؤں کی ایک غلطی سے شروع ہوئی تھی۔ اب وہی زمین کا تنازع عدالت میں پہنچ چکا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جیت شیر کی ماں اور ان کے بھائی کو ملتی ہے جو ان دندوں میں ماہر ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی فجر کے والد کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زمین بھی ہے اور عزت بھی۔ یہ باتیں فجر کے والد کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر کی کچھ عورتیں انہیں بڑکاتی ہے، کہتی ہے کہ دشمن کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، اپنی بیٹی سے کہو اس کی جان لے لے۔ اور پھر جب فجر گھر لوٹتی ہے تو اس کے والد اسے کہتے ہیں کہ تم ہی کہتی تھی کہ کسی کی جان لے بھی سکتی ہو اور بچا بھی سکتی ہو، اب وقت ہے، دشمن کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اسے مار ڈالو۔ یہ سن کر فجر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے والد سے جھوٹا وعدہ کر دیتی ہے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کا والد کسی اور سے شیر کو مروا دے گا۔ ہسپتال لوٹ کر فجر بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ شیر پوچھتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، لیکن فجر کچھ نہیں بتاتی، صرف کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر وہ پورا منصوبہ شیر کو سمجھاتی ہے، رات کے وقت ہم بھاگیں گے اور تمہیں ڈاکٹروں کے سامنے پاگل پن کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رات ہوتی ہے، فجر ایک اور ہسپتال میں منتقل کرنے کا جھوٹا بہانہ بناتی ہے۔ اس وقت کی ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا انجان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر فجر اور شیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی پہلے سے تیار ہوتی ہے، وہ دونوں کسی اور ہسپتال یا پھر کسی اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فجر اور شیر کچھ مہینوں تک سب کی نظروں سے چھپے رہیں گے؟ کیونکہ اگر فجر گھر لوٹتی ہے تو ہر کوئی اس سے سوال کرے گا اور اب وہ راز سب کے سامنے آ سکتا ہے۔